فضیلت الشیخ مفتی اکرام اللہ واحدی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 13واں باب، باب فی بیان کثرت طرق الخیر، اس سے آج ہماری حدیث نمبر 7ویں ہے اور کتاب کے حساب سے حدیث ہماری 123 ہے، 123 حدیث ہے۔ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عنہ سے مراد یعنی پچھلی حدیث کے جو راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ تھے پچھلی حدیث کے راوی، اور اسی حدیث کو بھی وہی روایت کر رہے ہیں۔ قالا کہتے ہیں، من غدا الی المسجد، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بیان کرتے ہیں۔ قالا کہتے ہیں، من غدا الی المسجد او راح، یعنی جو صبح اور شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے، اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے، یعنی مہمان نوازی کے لیے اس کی تیاری کرتا ہے۔ کلما غدا او راح، جب بھی وہ صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اسی کے ساتھ ہی النزل، جو نزلاً پیچھے لفظ گزرا اس کی تشریح کر رہے ہیں، القوت والرزق وما یہیأ للضیف، یعنی کہ نزول کے معنی میں خوراک روزی ہے وہ چیز جو مہمان کو پیش کرنے کے لیے تیار کی جاتی ہے، جو بھی اس کی تقدیم تکریم کے لیے پیش کریں گے وہ ساری نزولن میں آئے گی، النزلو میں کے معنی میں آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں ہمیں پہلی چیز جو درس دے رہی ہے وہ یہی کہ باب کے حوالے سے بھی وہ اس کی نسبت ہے کہ نیکی کرنے کے راستے پر چلنا اور مسجد کی طرف نماز کے لیے باجماعت نماز کے لیے جانا، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ راستے ہر قدم، جس طرح ہم نے پہلے بھی ایک حدیث پڑھی تھی، ہر قدم کے بدلے اس کو نیکی دی جاتی ہے صدقہ کے برابر، اسی طرح وہ مسجد باجماعت نماز کی بھی تاکید ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے کہ نماز جو ہے فرض وہ مسجد میں ادا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام رکھا ہے، نعم البدل دیا ہے، وہ بہت بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت بھی دے گا، یعنی اس کے بدلے میں جنت بھی ملے گی اور جنت میں مہمان نوازی بھی کی جائے گی۔ یہ دونوں انعام ہیں جو اللہ کی طرف سے باجماعت نماز پڑھنے والے کو ملتے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ ترغیب بھی ہمیں مل رہی ہے۔ ظاہر ہے انسان کو جب انعام لینا، ایک انعام نہیں بلکہ انعام پر انعام جب انسان کو وصول کرنا ہوتا ہے، انسان کو ملتا ہے، تو اس کی تاکید بھی اسی اہمیت کی حامل ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ انسان کو بلاتا ہے مسجد میں، یعنی اذان ہوتی ہے، ندا ہوتی ہے نماز کی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، تو انسان کو لازمی طور پر جانا چاہیے۔ ظاہر ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ابھی ہم دنیا میں اگر دیکھیں کوئی ہمیں بڑا آدمی دعوت دے، اپنے ہاں بلائے، تو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ اپنے وقت کو محدد کر کے، وقت نکال کے، جتنی بھی مصروفیت ہو تو ہم اس کی دعوت میں جانا لازمی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے بڑا اکرام کیا جا رہا ہے، تو ہم اس میں لازمی شامل ہوتے ہیں۔ تو کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ، سب سے بڑے جو ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہے، سب پر حاوی، سب چیزوں کی تخلیق کرنے والی ذات، جو جب وہ ہمیں اپنی طرف دعوت دے رہی ہے، اپنی طرف بلا رہی ہے، وہ ذات ہمیں نماز کی دعوت دی جا رہی ہے، مسجد کی طرف آنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو ہم اس پر کان کیوں نہیں دھرتے؟ اس وقت ہم اپنے آفس کے دوسرے کاموں میں ادھر ادھر مصروف کیوں رہتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ یہی چیز ہے جو ہمیں آخرت میں کام آنی ہے، اور اسی چیز سے دنیا اور آخرت دونوں کی نجات ہے۔ یہ فائدہ صرف انسان کا ہی ہے۔ اگر ہم اس آواز پر یا اس دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے تو نقصان سراسر ہمارا ہے، کسی اور کا یا دعوت دینے والے کا نقصان نہیں ہے۔ اللہ کے رب العالمین کا اس میں کوئی نقصان نہیں، نقصان سراسر انسان کا ہی ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے، اس کو جس چیز کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا، وہ اپنے اصل مقصد کو نہ بھولے، اور جو مقصد اس کا نہیں ہے، یعنی رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، تو وہ اس کے پیچھے اتنا زیادہ نہ بھاگے، بلکہ وہ عبادت اللہ کی کرے، اللہ کو ساتھ لگاؤ رکھے اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ لگاؤ رکھے۔ ظاہر اللہ نے بھی ورکعوا مع الراکعین فرمایا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ ساری مصیبتیں، مشقتیں، مصائب جتنے بھی ہیں انسان کے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے ہی ختم ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے رجوع کرنے کا بنیادی جو چیز ہے وہ یہی کہ ہم اللہ کے ہاں رکوع کریں، سجدہ کریں، اللہ سے آگے جھک جائیں۔ اللہ تیرے بندے ہیں، ضعیف ہیں، نہیں کچھ کر سکتے، نادم ہے اپنے گناہوں پر بھی، تو ہمیں بخش دے، اور ہم تیرے آگے جھکتے ہیں۔ تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ نماز کا ہی ہے۔ نماز باجماعت انسان کو ادا کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کا انعام جنت اور اس اللہ کی مہمان نوازی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں صحیح نمازی بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ